السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم آپ کو بھارت کو لے کر ایک ایسی خبر دینے جا رہے ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ خبر بھارت کے یورینیم کو لے کر ہے، نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ہے۔ وہی یورینیم جو اہم جز ہے اور نیوکلیئر فیول کے لیے مدد ثابت کرتا ہے، استعمال ہوتا ہے، وہی یورینیم بیچا جا رہا تھا، فروخت کیا جا رہا تھا۔ اور کہاں فروخت کیا جا رہا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے فروخت ہونے سے پوری دنیا کا امن کس طرح سے خطرے میں تھا، پوری دنیا کس طرح سے خطرے میں تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھارت کو لے کر، جبکہ بھارت نے ہمیشہ ظلم کیا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کی، پاکستان کو فاٹف میں بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کی، پاکستان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، جبکہ خود پاکستان کے امن کو خطرہ بھارت سے تھا اور بھارت بذریعہ افغانستان پاکستان میں کارروائیاں بھی کرتا رہا ہے۔ اسی بھارت کو، اور ہاں یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں جو کئی سالوں سے اور بالخصوص 2019 سے ظلم کیے جاتے رہے ہیں، جس کی دنیا میں کہیں پر مثال نہیں ملتی، اس ظلم کی وہ بھارت کرتا آ رہا ہے۔ اسی بھارت پر جب مشکل کا وقت آیا، جب کرونا کی دوسری ویو میں وہ ایسی مشکل میں پھنس گئے کہ جہاں پر ان کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں، جہاں پر ان کے پاس آکسیجن نہیں، جہاں پر لوگ ان کے سڑکوں پر مر رہے تھے، پاکستان نے ان کی مدد کی پیشکش کی، اور پاکستان نے کہا ہم آپ کو آکسیجن چاہیے تو آکسیجن بھی دیں گے۔ فیصل عیدی صاحب نے کہا اگر آپ کو ایمبولینسز چاہیے تو عیدی کی ایمبولینسز ہم پہنچا دیں گے، اگر آپ کو اور میڈیکل سپلائز چاہیے ہم آپ کو وہ میڈیکل سپلائز بھی دیں گے۔ یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارا وہ انسانیت ہماری ہے کہ جس کی ہم نے ایک بار پھر یہ ساری دنیا کے سامنے اور بھارت کے سامنے ہم نے ایک واضح مثال رکھ دی کہ ہم نے وہ سب ایک طرف رکھ دیا کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا کرتا آ رہا ہے اور بھارت مسلمانوں کے ساتھ مقبوضہ وادی میں کیا کرتا آ رہا ہے۔ ہم نے پھر بھی مدد کی، پیشکش کی، اور بھارت کیا کرتا رہا ہے؟ بھارت یہ کہتا رہا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جی، اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ بھارت یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام سیف نہیں ہے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام خطرے میں ہے، کہیں سے بھی ہاتھ لگ جائے گا اور خدا نخواستہ دہشت گرد اس کو استعمال کریں گے اور پوری دنیا کا امن خطرے میں ہوگا، پوری دنیا جو ہے اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام سیف نہیں ہے۔ یہ بھارت کا کہنا تھا، یہ بھارت چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس چیز کو ان کے ذہن میں بٹھا دے اور ایک نیریٹو بلڈ کر دے کہ جی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام سیف نہیں ہے۔ تو بھارت کو اب ذرا خود سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کا اپنا نیوکلیئر پروگرام سیف ہے؟ کیا آپ کے اپنے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں؟ کیا وہاں پر کسی کا ہاتھ نہیں لگا؟ جناب آپ کا اپنا یورینیم بک رہا تھا، 7 کلو 100 گرام یورینیم بک رہا تھا، اور یہ استعمال پتہ نہیں کس نے جا کر کہاں پر کرنا تھا اور آگے پھر اس کے کیا کیا اس کا استعمال ہونے تھے۔ تو اس پر تو دنیا کو جاگنا چاہیے، ہوش کرنا چاہیے، بھارت پر پابندیاں لگانی چاہیے، بھارت پر سینکشنز ہونی چاہیے، بھارت کو فیڈرل میں بلیک لسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہم کسی اور ایسے کسی مٹیریل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں یورینیم کی، جو نیوکلیئر فیول کے لیے ایک اہم ایلیمنٹ ہے۔ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بک رہا تھا، اور تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے کہ 21 کروڑ کے قریب اس کی یہ اماؤنٹ بنتی ہے، 21 کروڑ کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے کہ جس کی یہ 7 کلو 100 گرام جو یورینیم بک رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور دنیا کے وہ ممالک 48 ممالک جو بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے جب بھارت نے سن 2016 میں نیوکلیئر سپلائر گروپ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو 48 ممالک بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ہاں جی بالکل ان کو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں ڈال دیں آپ۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہوئے بغیر سوچے سمجھے آپ اپروول دینے کو تیار ہیں، حمایت کرنے کو تیار ہیں، اور وہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ان کا تو یورینیم ہی سیف نہیں ہے۔ اس پر باقاعدہ انسپیکشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پابندیاں لگائی جانی چاہیے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ یورینیم کی ہے، اور بھارت کو اس کے اوپر کسی قسم کا کلین ویور نہیں دیا جا سکتا، اور بھارت اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کے لیے بھی کوششیں کرتا آ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کو اس موقع پر جاگ جانا چاہیے، اور تمام کاروباری مقاصد ایک طرف رکھتے ہوئے بھارت سے پوچھنا چاہیے کہ پوری دنیا کو خطرے میں آپ نے ڈال دیا ہے، اور آپ کے اپنے ملک سے، ممبئی سے، نگپاڈا نامی علاقہ ہے ممبئی کا، وہاں سے 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور گرفتاری کے بعد خیر آپ نے جو ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی وہ تو آپ نے کی، کرنا تو بنتا تھا کہ اٹامک انرجی ایکٹ 1962 ہے بھارت کا، اس کے مطابق پھر ان کے خلاف کارروائی اب ہو رہی ہے۔ لیکن
بھارتی نیوکلیئر پروگرام خطرے میں ہے، بھارتی نیوکلیئر پروگرام سیف نہیں ہے، اس کی مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور پوری دنیا کو جاگنا ہوگا، تاکہ دنیا کو اگر بچانا ہے، اپنے آپ کو، دنیا کو محفوظ بنانا ہے، امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، تو بھارت پر پابندی لازم ہے۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔